السلام علیکم، میں ہوں عریج ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANC ڈیجیٹل۔ پروگرام کا نام ہے بے باک، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد مرزا اپنے بے باک تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ آج پروگرام میں ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں پاکستان میں ہونے والے ضمنی انتخابات، شیخ رشید کو 7 دن میں لال حویلی خالی کرنے کا حکم اور اعتزاز احسن کی میڈیا سے ہونے والی گفتگو پر۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ روز ضمنی انتخابات میں خان صاحب نے 11 نشستوں میں سے 8 نشستیں جیت لیں۔ کیا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے 11 نشستوں میں سے 8 نشستیں جیت لی۔ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جیت لی، یہ تحریک انصاف نے نہیں جیتی۔ دوسری بات ہے کہ ہم حکومت کو خطرے کی بات کو بعد میں کہیں گے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا کہ یہ نشستیں تھی کس کی۔ یہ نشستیں بنیادی طور پہ تحریک انصاف کی ہی تھی، جس میں سے وہ 2 انہوں نے ہاری ہیں، 2 لوز کی ہیں۔ ایک انہوں نے عبدالحکیم بلوچ سے ہارا ہے کراچی میں PPP سے، اور ایک دوسرا PPP نے دی ہے ملتان میں۔ تو وہ جیتے تو ہیں، لیکن وہ اپنے طور پر اپنی ذات کے حوالے سے جیتے ہیں، اور یہ وہی پاپولزم ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ تو پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں، آپ اسمبلی کو مانتے نہیں، اسمبلی میں جاتے نہیں ہیں، اور آپ نے 6 اور نشستیں جیتنی، آپ کتنا اخراجات کروائیں گے؟ پھر دوبارہ 60 دن کے بعد دوبارہ ان پہ الیکشن ہوں گے، تو حکومت کو اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضمنی انتخابات تھے۔ اب آپ دیکھیے، ذرا اندازہ کیجیے کہ 4سدہ، مردان اور پشاور، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ہمیشہ ضمنی انتخابات میں جو حکومت جو ہوتی ہے اس کے لوگ خود عموماً جیت جایا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ننکانہ صاحب کی سیٹ ان کو اعجاز صاحب کی تھی، وہ انہوں نے لے لی۔ ہاں، اگر تھوڑے سے جیتے ہیں تو یہ فیصلہ آباد میں عابد شیر علی سے جیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ عابد شیر علی بہت عرصے سے میدان سے آؤٹ ہے، اور عابد شیر علی کا ذرا انداز بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کہاں کراچی میں وہ MQM کے آدمی سے سیٹ جیتی ہے، MQM کا کوئی آیا ہی نہیں، تو ڈینٹ پڑا ہے تحریک انصاف کو۔ پہلی بار جو ہے پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں جیتی ہیں، اور یہ نہ صرف اس نے ایک سندھ میں جیتی ہے بلکہ ایک پنجاب میں بھی جیتی ہے، اور اپنے آپ کو ریوائیو کرایا کراچی میں، جہاں ان کا بہت بڑا کیا ہوتا ہے MQM کے ختم ہونے کے بعد سارا تحریک انصاف کا وہاں پہ زور تھا، وہ تحریک انصاف کا زور ختم ہوا ہے۔ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، محاسبہ یہ دیکھیں نا، ابھی انہوں نے جیتتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن کا اعلان کر دیں، تو الیکشن کا اعلان کر دیں تو لانگ مارچ ختم ہو جائے گا۔ اب کیا بلیک میل کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں؟ کیوں؟ کس سے؟ آپ لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ حکومت، آپ یہ عارضی حکومت ہے، اسے تو جانا ہی ہے، الیکشن کروانے ہی ہیں 2023 میں، تو آپ ابھی سے جو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو بلیک میل کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ جیتے ہیں آپ فبہت جیتے، تو آپ کو جیتنی چاہیے تھی کہ آپ کی اپنی سیٹیں تھیں، وہ کوئی آپ نے کمال نہیں کر دیا۔ اور پھر یہ کہ اب تو آپ کو ایسے چاہیے کہ سارے پاکستان میں عمران خان ہی ساری سیٹیں جیتے، ورنہ حال یا ملتان والا ہوگا یا کراچی والا ہوگا۔ نہیں تو سر، کیا وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہر حلقے سے خود ہی لڑے ہیں وہ، اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میں نے وہی بتایا نا کہ وہ اپنی ذات میں ایک ذات شریف، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہے، ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہر جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ پاپولسٹ گیم ہوتی ہے، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو 5 نشستیں پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ الیکشن شروع ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے، یہ تو پہلے سے آپ اسمبلی کے ممبر ہیں۔ مجھے تو الیکشن کمیشن میں سمجھ نہیں آئی ہے کہ انہیں کیوں اجازت دی، ایک آدمی جو پہلے سے اسمبلی کا ممبر ہے اور وہ اسمبلی کو نہیں مان رہا، اور وہ مستعفی ہونے کا اعلان کر چکے تھے، اس کو دوبارہ آپ نے 8 نشستوں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ اگر وہ 8 جیت جاتا تب بھی اور بات ہوتی ہے، اب 6 جیت گیا تب بھی وہ جناب دھمکیاں دینے کو جا رہے ہیں۔ اچھا، رانا ثناء اللہ نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے PTI کو، تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ ملا ہے، تو آپ اس بات سے متفق ہیں؟ خیر، یہ ریٹرک ہے، یہ نعرہ ہے، ایسا کچھ کسی حد تک ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو حکومت وقت سے توقع ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں، لوگوں کو جس سے غرض نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ہمارے پروگرام تو اس میں بچی جا کے پوچھ رہی ہے لوگوں سے کہ کیا معاملہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، سب یہ کہتے ہیں جی پیٹرول کی قیمت کم کر دو، پیٹرول کی قیمت کم کر دو۔ کسی کو معلوم نہیں پیٹرول کی قیمت اس طرح کم نہیں ہوا کرتی، اور کوئی کر نہیں سکا کرتا۔ یہ انٹرنیشنل معاملات ہیں، تو یہ انٹرنیشنل معاملات ہیں، اس میں ریٹرک آپ نعرے بازی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بگڑے ہوں گے، تنگ آئے ہوں گے، اسی قسم کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کو سب کچھ 2 دن میں کر دینا چاہیے، تو رانا ثناء اللہ کی بات سے
کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ عوام دوبارہ سے خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے. لیکن جی کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میں تو آپ کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ 10 آدمی کہنے کہ جی علی ہاشمی تو بہت اچھی ہے, وہ ہماری وزیر اعظم ہونی چاہیے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اگر اسی طرح پاپولسٹ نعرے دے کے اٹھتی اور آپ اسی طرح آگے آتی, آپ کبھی پیچھے لوگ لگ جاتے, اگر کہتے جی ہماری مسیح ہے, تو آپ کے بارے میں وہ اگلی بار میں خواہش کرتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے کہاں ہیں کون لوگ, میں نہیں ہوں مثال کے طور پہ, اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے ہوں گے. یہ مثال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, حکومت کی جانب سے شیخ رشید صاحب کو لال حویلی خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, جس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, بات یہ مجھے تو عجیب و غریب لگا کہ شیخ صاحب ان کے بھائی صدیق صاحب ایک اتنے عرصے سے جو ہے وقت پہ املاک پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور اس پہ مقدمات کب سے چل رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمن آدمی ہے, یہ تو ہمیشہ گریڈ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں. ان کو ہمیشہ سے وہ ملا رہا ہے, ان کو اتنے عرصہ کون رہ سکتا ہے. سب کے لوگ ان کو دیا جانا وہ دے دیا گیا. اب اگر فیصلہ ہو گیا تو اتفاق سے وہ اس حکومت کے دوران ہوا, تو یہ فیصلہ تو پنجاب کی حکومت کے پنڈی میں ہوا ہے نا, پنڈی میں تو پنجاب کے ہوا ہے, تو وہ فیصلہ تو عدالت نے کیا. انہوں نے چیلنج کر دیا, ٹھیک ہے وہ سیشن کورٹ میں گئے ہیں. اب بنیادی مسئلہ یہ تو ہے سول کا مقدمہ گئے ہیں سیشن کورٹ میں, تو یہ وکیل بتائے گا میں تو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تب ایک دنگا فساد اور ایک کوئی بھی اس کے جو بھی انتخابات کے رزلٹس آتے ہیں کوئی بھی ان پہ یقین نہیں کرتا ہے. تو پاکستان میں انتخابات خون کے چھینٹوں سے ہی داغدار کیوں ہوتے ہیں؟ صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے, ہر وہ ملک جہاں پہ ترقی نہیں ہے, جہاں پہ تحریر نہیں ہے, جہاں پہ مزدور نہیں ہے, وہاں سے ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی عمل جو ہے آج چاہے آپ کو خوشی کے تہوار ہوں, چاہے آپ کے وہ غمی کے معاملات ہوں, چاہے آپ کے انتخابات ہوں, وہ وہاں کسی کا ہوتا ہے کہ جیسی آپ کی قوم ہوتی ہے, اول تو ہمارے یہاں قوم ہے ہجوم ہے, وہی آپ کے رویے ہوتے ہیں. یہاں تو ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں ایک ماں نے اور ایک بھائی نے اینٹوں سے اپنی لڑکی کو مار دیا تھا. یہ تو وہ یہاں پہ ڈنڈوں سے لوگ مار دیتے ہیں, یہاں بچی روٹی بولنے والا اس باپ قتل کر دیتا ہے. تو یہ ہمارا رویے, ہم اکتائے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے یہاں خوشحالی نہیں ہے, ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے, تو اس قسم کی. اچھا پھر دیکھیے, اگر آپ کے وابستگی جیسے ہے, میں جانتا ہوں ایک سیاسی گھرانے سے, میں بھی بہت سارے سیاسی گھرانوں کو جانتا ہوں, یہاں پہ سیاسی گھرانوں میں کوئی ان کا نظریہ نہیں ہوتا. اگر ایک سیاسی گھرانے کو میں جانتا ہوں جہاں پہ بات وہ کسی اور پارٹی سے, آپ وہ کسی اور پارٹی سے جائیں گے اور کسی اور کو میں لا دیں گے, تو وہ سیاست ملک میں بھی اور دنیا بھر میں بھی ہوئی جو ہے وہ فیوڈل سیاست ہوتی ہے, جس کے ساتھ یہ کر جوڑ ملا کر اس کے ساتھ ملا. تو جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے جو ہے نا جذبات بھی آپ کے بڑھتی ہیں. مثلا میں ایک ایسا روس میں رہا ہوں, میں تو کبھی الیکشن ہوتی ہیں, معلوم نہیں الیکشن ہو رہے ہیں, یہاں پہ آ گئی جا رہے بہن رہے ہیں, مطلب یہاں ایک فیسٹیوٹی ہے, ایک تہوار ہے. اس میں تہوار میں آپ بات بھڑک ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں, اور جب لڑ پڑتے ہیں تو بات صرف پاکستان میں نہیں, ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, اور کسی دنیا کے ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے, جہاں پہ پہلی پروگرام ہوتا ہے, جہاں پہ موشت. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ عرصے سے امریکہ میں بھی جو بائیڈن کے خلاف یہی بات چیت چل رہی ہے. جو بائیڈن کے خلاف نہیں چل رہی ہے, بیسیکلی چلی تھی ٹرمپ کے خلاف. ٹرمپ جو ہے وہ بھی ایک پاپولسٹ لیڈر ہے. یاد ہے آپ کو جب انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا, وہ کیپٹل ہل پہ حملے کی مقدمہ آج بھی چل رہا ہے, اور اب اس کو آپ کو لفظ سے ہم نے امپیچ تو ہے وہ نہیں, وہ بلایا گیا ہے. تو ظاہر ہے ان کے جو مخالفین ہیں ان کا رد عمل وہی ہوتا ہے جو پاپولسٹ لیڈروں کا, جیسے مودی کے پیروکاروں کا ہوتا ہے, جیسے عمران خان کے پیروکاروں کا ہوتا ہے, جیسے کسی بھی پاپولسٹ لیڈر کے پیروکاروں کا ہوتا ہے. ٹرمپ بھی وہاں پہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے, اس نے یہی مقدمہ دیا تھا لوگوں کا کہ ہم اپنی جو ہے انڈسٹری ہے اس کو فروغ دیں, اور دوسروں کی انڈسٹری سے چیزیں نہ خریدیں, اور چین کی چیزیں نہ آئیں, باہر کی چیزیں نہ آئیں, ہماری چیزیں ہماری موٹر انڈسٹری ٹھیک ہونی چاہیے. اور ایسے اس نے نعرے لگائے, کریٹکس لگائے کہ لوگ کو اتنا خوشحال نہیں. تو وہاں بھی اسی طرح چل رہا ہے. تو یہ ایک پاپولسٹ لہر ہے جو دنیا میں چل رہی ہے گزشتہ 10 برس. ہندی تو پریم رہی ہے
پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کافی حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز جو ہیں ان کے مقدمے ہتھیلی پر لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر سخت کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ کافی سینئر، جی سینئر تو ہیں ہی، وہ ظاہر ہے، اور کسی کو بھی سینئر بھاگ دیا کرتی ہے. نہیں تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، وہ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ اصل میں ان کا نواز شریف دشمنی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ دشمنی، ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سارے ہی جانتی ہے کہ نواز شریف کس کی پیداوار تھا، کیسے آئے. ایک وہ ماضی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ایک اپنا ماضی ہے، ہر ایک کا اپنا ماضی ہوتا ہے. کچھ لوگ ماضی کو چھاڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پیرائے میں بات کی ہے جس پیرائے میں اعظم سواد نے بات کی. انہوں نے فوج کو رگیدا ہے. وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ تو فوج کے لوگ ہیں، کون ہے اپنا نواز شریف اور نہیں نواز شریف. تو یہ کہنا بول رہے کہ عمران خان کس کے آدمی ہیں یا کس کے لیے کام کرتے ہیں. تو وہ اب پیپلز پارٹی نے اس کو سیریسلی لے لیا ہے اور دینا چاہیے تھا. اور کچھ لوگ جو ان کو جانتے ہیں اعتزاز صاحب کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتزاز صاحب عمر کے اس حصے میں جو کوئی بھی بات کرے. ظاہر ہے ایک آدمی کے اگر مفادات نہ رہ جائیں تو وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے، لیکن ایسے کرنی نہیں چاہیے اور کوئی ریپرکشن نہیں. آپ کے خیال میں یہ پرسنل ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی پرسنل، نتھنگ ایلس. چلیں ڈاکٹر صاحب، کیا اگلے مالی سال میں ہماری معیشت بہتر ہو سکے گی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے جی، معاملات بڑے خراب ہیں. معیشت کا معاملہ جو ہے وہ معیشت دان ہی سمجھتے ہیں. ہم عام آدمی جیسے سے میں بھی ظاہر ہے معیشت دان نہیں ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو گردش قرضہ ہے وہ 2018 کی نسبت ڈبل ہو کے، دگنا ہو کے 2.2 ٹریلین یعنی کہ 22 کروڑ روپیہ ہو گیا. 2018 میں ہمارا بیرونی قرضہ جو تھا وہ 60 ارب ڈالر تھا، جو 2022 میں 100 ارب ڈالر یعنی 1 کھرب ڈالر ہو چکا ہے. اب ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وہ نیچے لے آئیں گے 200 تک لے آئیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکانومی کیسے ٹھیک ہو گئی. اگر آج آپ کو انکار کر دے، جیسے آج کے اخبارات میں پڑھا ہمیں پیسے دیں، اگر وہ انکار کر دے پھر آپ کو کیسے اس کو کیٹر کریں گے، کیسے ان معاملات کو دیکھیں گے. اور پھر صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت تو کٹس لگ رہے ہیں اکانومی میں دنیا بھر میں. آپ یورپ کو دیکھیں، یورپ میں اس بار پہلی بار جو ہے یہ روس اور یوکرین کے جو معاملات ہوئے ہیں، گیس جو بنی شروع ہوئے تو بتانے میں پہلی بار 3 گھنٹے کی روڈ شیڈنگ روزانہ ہوا سردیوں میں. جرمنی میں وہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے سبسڈی دینے کے اعلان کیا ہے. اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کے صورتحال ہے. اگر وہ پھر آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ امیر یورپی ممالک جو ہے انہوں نے گیس خریدی ہے پہلے سے بہت زیادہ قطر وغیرہ سے یا ترکمانی وغیرہ سے کہیں سے بھی، تو ہمیں وہ گیس نہیں ملے گی. تو ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت خدشات ہیں کہ یہ اگر اگلے سال تک بھی کسی لیول تک نہ آ سکی تو دیوالی ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اب ہم دعا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن دوا نہیں، دوا لگتا ہے کہ نہیں. آپ اگر اخبارات پڑھتی ہوں تو کل کے اخبار ڈان میں ہمارے پاکستان کے ڈان کے بہت اچھے رپورٹر ہیں جس کے بارے میں خرم حسین، انہوں نے بہت ہارڈل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے معاملات سنبھل گئے رفتہ نہیں ہے. بلکہ اب کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، نہیں کہہ سکتے. چلیں ہم امید ہی کر سکتے ہیں، لیکن ود واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ اس ہم واقعی صرف دعا کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے رشیا اور یوکرین کے حوالے سے بات کی، تو آپ بتائیں کہ یوکرین میں کیسے حالات ہیں؟ ہاں دیکھیے، میں کل حیران ہو گیا، حیران اس حوالے سے ہوا. ہمارے دوست ہیں لاہور سے، وہ یوکرین میں یوکرین کے شہری ہیں. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین میں جو یہ معاملات ہوئے، روس کے ساتھ معاملات ہوئے، تو یورپ والوں نے چونکہ وہ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں تو انہوں نے یوکرین تمام یوکرین کو کہتے کہ وہ آ جائیں
تھا کہ وہ بیلجیم کے رہے، تو ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی وہاں سے رہے جرمنی میں. اچھا جب وہ یوکرین میں تھے تو وہ میں روس کے، چونکہ میں رشین میڈیا پڑھتا ہوں، ہمارا معاملہ یہ کہ رشین میڈیا کو پڑھنے سیکھا، وہ روسی زبان میں ہوتا ہے، تو ہم سارے رشین میڈیا سے بتاتے ہیں، اس کو پروپیگنڈا نہیں کرتا ہے. سوشل میڈیا میں جہاں بھی ہمیں لکھنا ہو، بولنا ہو، کہنا ہو، تو ہم وہی میڈیم استعمال کریں گے. آسمان سے کوئی چیز آتی ہے، یہیں سے ہم نے سیکھ کے آگے بات کرنی ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ میرے گھر لگ جایا کرتا تھا اور زیلنسکی کے حق میں بات کرتا تھا، یوکرین کے ساتھ جیسے محب وطن کی ہونے کی طرح بات کرتا تھا. اب کل انہوں نے کہا، وہ جب وہ زیلنسکی کے خلاف بولنے لگا، میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی آپ کو، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، آپ تو بہت زیادہ محب وطن تھے یوکرین کے لیے. وہ ایک طرح سے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب میں اتنے مرنا سے کیا کہ سچی گل. اس نے کہا، اس نے بتایا کہ وہاں، اور یہ ہمیں تو یہ معلوم تھا لیکن یہاں کوئی یقین نہیں کرے گا ہم کہیں گے، اس نے بتایا کہ جو پہلی روس کے ساتھ امن کی بات ہوئی، اس میں جو ان کا رکن اسمبلی اور جو ڈیلیگیشن میں شامل تھا، اس نے جب وہاں امن کی بات کی، وہ آتے ہی اسے الٹرا رائٹسٹوں نے مار دیا. اور اس طرح جو بھی امن کی بات کرتا ہے، جو بھی روس کی حمایت کرتا ہے یا یوکرین کی جنگ کے خلاف بولتا ہے، تو انہوں نے اپنے بے تحاشا لوگ مار دیے الٹرا رائٹسٹ ہیں. اور زیلنسکی ان کا ایک وہ بنا ہوا ہے، سٹوج بنا، ان کے زیر اثر آیا ہوا ہے. چونکہ میں ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ روس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہم جنگ نہیں کر رہے. لوگ اس پہ مذاق کرتے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خصوصی عسکری آپریشن کر رہے ہیں، خصوصی عسکری کارروائی کر رہے ہیں. تو وہ انہیں الٹرا رائٹس کے خلاف تھی، جو نیو نازی جنہیں کہتے ہیں. تو وہاں صورتحال خاصی خراب ہے. ایسے سمجھیں کہ جیسے یورپ نے وہاں پہ یورپ کا افغانستان بنا دیا. پہلے جب یہاں جو امریکہ نے افغانستان میں صورتحال کریٹ کی تھی، اس سے چائنا کو بفر کرنا، ایران کو بفر کرنا اور پاکستان کو پراکسی وار میں شامل کر دینا، اسی طرح وہ یوکرین میں کر رہے ہیں. اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کا اسلحہ بکتا رہے اور وہاں پہ ٹرموائل ہوتی رہے. لیکن یہ معاملات اگر بڑھ گئے، جنگ کی طرف چلے گئے، تو یہ دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ روس کیا ایسا ایٹم بم مارے گا یوکرین میں، وہ تو خود بھی آ جائے گی، وہ آپ تک مارے. لیکن جو کلاسک ہتھیار ہیں ان سے بھی جنگ بہت بڑھ سکتی ہے نا، کچھ اچھی بات نہیں ہے. تو حالات وہاں بھی خاصے خراب ہیں، اس کے اثرات ساری دنیا میں پڑ رہے ہیں. جب ہم پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بہت بڑا اثر ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا کہ امن نہیں چاہتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن ہو رشیا اور یوکرین میں جو حالات ہیں اب، جو جنگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں؟ پہلے میں کہہ تو چکا ہوں کہ وہ ملٹری انڈسٹریز کمپلیکس ہوتے ہیں جو اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں، اور وہ ان ملکوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جو ایک دوسرے مخالف ہوتے ہیں. ظاہر ہے ابھی تک جو ہے یہ روس ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ہم تو کولڈ وار کب سے ختم کر چکے ہیں، لیکن ان کی کولڈ وار مینٹلٹی جو ہے نا وہ ختم ہو کے نہیں دے رہی ہے. آپ اسے اندازہ کیجیے کہ وارسا پیکٹ کب کا ختم ہو چکا تھا، نیٹو بھی تو قائم ہے، حالانکہ دونوں ہی عسکری مطلب ملٹری کولیجن سے وہ ختم کر دیے، انہوں نے ختم نہیں کیا. تو ان کی نفسیات وہی ہے کہ ہنگامہ کیے رکھو، دنیا میں اپنا اسلحہ بیچتے رہو، دنیا کو اپنے زیر اثر کیے رکھو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کامنٹ سیکشن میں ناظرین ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.